اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ نکاح اللہ پاک نے ایک عبادت کی چیز بنائی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ بلکہ بعض دفعہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کچھ صحابہ نے یہ ایک سوچ بنائی کہ بھئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت اتنی زیادہ ہے، ہم لوگ پیچھے رہ گئے، لہٰذا ہم آج کے بعد اس سے نکاح سے دور رہیں گے، اس زندگی کے اندر نہیں آئیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضگی کا سخت اظہار فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرے اوپر اتنی ذمہ داری ہیں، میں نکاح بھی کرتا ہوں اور تمہارے ساتھ زندگی بھی گزارتا ہوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ زندگی بھی گزارتا ہوں۔ اب اس کے بعد ایک اگلا مسئلہ ہے کہ کیا انسان کو پسند کی چوائس کی اجازت ہے یا نہیں ہے۔ پسند اور خوشی کی اجازت تو ہر کسی کو ہے، لیکن ہر چیز کا ایک دائرہ ہے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اچھی چیز ہر آدمی کو پسند ہوتی ہے، حتیٰ کہ کپڑوں کے اندر ہو، برتنوں کے اندر ہو، اور کوئی بھی اچھا ڈیزائن ہو، وہ انسانوں کو، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی پسند آتا ہے۔ اس چیز کے اندر پسند کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، یعنی کہ ناپسندیدگی کا حکم نہیں ہے کہ جو چیز ناپسندیدہ ہو اس کو گھر کے اندر لے آؤ، جو عورت ناپسندیدہ ہو اس کو گھر کے اندر لے آؤ۔ پسند کی اجازت ہے، لیکن اس کا بھی ایک دائرہ کار ہے۔ وہ کیا ہے کہ انسان اپنے والدین سے ٹوٹے نہیں، ان کے تجربے سے فائدہ اٹھائے۔ بلکہ یوں سمجھیں، کچھ عرصہ پہلے لاہور ہائی کورٹ یا اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک رپورٹ جاری کی تھی کہ جس کے اندر طلاق کی شرح کا انہوں نے تذکرہ کیا، اور 70% ان لوگوں کی طلاق تھی کہ جو لوگ صرف پسند پہ چلے، انہوں نے والدین کی مرضی کو پیچھے چھوڑ دیا، والدین کی مرضی کو دیکھا نہیں، صرف اپنی پسند انہوں نے دیکھی۔ تو اپنی پسند دیکھی، نا تجربہ کاری تھی، پتہ ہی نہیں تھا کہ بھئی آگے رزلٹ کیا نکلے گا، جس کی وجہ سے کچھ عرصہ بعد، 10 دن بعد، 15 دن بعد، بلکہ بعد تو 8 دن کے بعد بھی طلاق کا شکار ہو گئے۔ اور ایسے ہر آدمی کے ارد گرد لوگ بستے ہیں کہ جن کے اندر طلاق کی ریشو زیادہ ہے، اور کوئی لمبا عرصہ بھی ان کا نکاح برقرار نہیں رہ سکا۔ اس کی مین وجہ یہی ہے، عدم برداشت کا ماحول، اور ایسی چیزیں جن کو شریعت نے اجازت نہیں دی ان پہ ڈیپینڈ کرنے کی، ان کی بنیاد پہ نکاح کرنے کی۔ مثال کے طور پر شکل و شباہت پر ہی ڈیپینڈ کر لینا، یا دولت پر ہی ڈیپینڈ کر لینا۔ دولت اچھی چیز ہے، لیکن اس کو مثبت میں ایک صحیح انداز کے اندر استعمال کیا جائے تو یہ ہماری ضرورت ہے۔ اس کے بغیر تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، غریبی تو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ چیز اچھی ضرور ہے، لیکن صرف یہی چیز مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کو تابع رکھنا ہے دین اسلام کے۔ اگر تابع نہیں ہے بلکہ ہمارے دماغ پہ حاوی ہے تو پھر یہ نقصان دہ بھی ہے۔ ایک بزرگ نے عجیب مثال دی، کہتے کہ دنیا کی مثال ایسے جس طرح دریا ہو، کشتی چل رہی ہو، تو اگر کشتی ٹوٹے پانی اندر آ جائے تو ایسے سمجھے کہ یہ دنیا جو ہے دل کے اندر آ گئی، تو کشتی جس طرح کچھ دیر کے بعد ڈوب جائے گی، تو اسی طرح انسان بھی ہلاکت کے اندر مبتلا ہو جائے گا، پھر اس کے لیے نقصان ہی نقصان مقدر بنیں گے۔ تو پسند کی اجازت شادی کے اندر ضرور ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان ہر قسم کے طور طریقے جو جائز ہیں، حدود اربع ہے، ان کو چھوڑ دے۔ ادھر ادھر دیکھ لیں، کئی ایسے لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے شادیاں کی ہوں گی اپنی پسند کی، عورتیں ہوں گی، مرد ہوں گی، لیکن ان کا نتیجہ کوئی بھی اچھا نہ نکلا، بلکہ اتنے نقصان کے اندر انہوں نے زندگی گزاری، بعد میں اتنی گندی زندگی ان پر مسلط ہوئی کہ الامان والحفیظ۔ اس لیے والدین کے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہیے، والدین سے مشورہ ہونا چاہیے، والدین جہاں کر دیں وہ ٹھیک ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔